عوام کو ایک اور جھٹکا، بجلی مزید مہنگی کرنے کا اعلان۔ وزیر توانائی عمر ایوب کا کہنا ہے بجلی کی قیمت میں 1 روپے 95 پیسے اضافہ کیا جا رہا ہے۔ نون لیگ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے 2 روپے 18 پیسے اضافہ ہونا تھا۔ سابقہ حکومتوں نے ہمارے لیے بارودی سرنگیں لگائی تھیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی تابش گوہر نے بتایا آئی پی پیز 20 سے 25% رضاکارانہ رعایت پر رضامند ہو گئیں۔ اگلے چند سال میں بجلی 1 سے 2 روپے سستی ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے بتایا چند ماہ سے ملکی معیشت کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ پچھلے سال 5% کی بنسبت 7% اضافہ ہوا۔ یہ حکومت مافیا ہے، مافیا کے لیے ہے، مافیا سے ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے پر مریم نواز کا رد عمل۔ ٹویٹ میں لکھا کہ پیٹرول بم گرانے کے 1 ہفتے کے اندر بجلی کی قیمت بڑھانا بدترین عوام دشمنی ہے۔ کیا حکومت نے عوام کو اس قابل چھوڑا ہے کہ وہ نااہلی کے عذاب کا ہر ہفتے مقابلہ کر پائیں؟ غریب کیسے زندہ رہے؟ عوام کا خون چوسنا نالائق اعظم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اس شخص کا وزیر اعظم کی کرسی پر گزارا گیا ایک ایک لمحہ عوام پر بھاری ہے۔ جو حکومت عوام کے ووٹ سے نہیں آتی اسے عوام کا احساس ہوتا ہے، نہ وہ عوام کو جواب دہ ہوتی ہے۔ یہ سمجھ گیا ہے کہ اس کی ناجائز حکومت کے ساتھ اس کی سیاست بھی ختم۔ حکومت کا فارن فنڈنگ کیس کی کھلی سماعت پر اصرار، اپوزیشن بھی تیار۔ الیکشن کمیشن نے کر دیا انکار، فارن فنڈنگ کیس کی کھلی سماعت نہیں ہو سکتی۔ الیکشن کمیشن نے معذرت کر لی۔ اسکروٹنی کمیٹی کا منصب جے آئی ٹی کا ہے، کارروائی اوپن ہونے سے کمیٹی کو مشکلات پیش آئیں گی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا کمیٹی فریقین کے موقف کا جائزہ لے کر جامع سفارشات الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی۔ الیکشن کمیشن فریقین کو سن کر میرٹ پر فیصلہ کرے گا۔ کیس کی اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے، لائیو جانی چاہیے، یہ سارے بیٹھے ہوں، فضل الرحمان بیٹھا ہو، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور تحریک انصاف۔ 7 سال میں اب یاد آئی ہے اوپن سماعت کی، تھوڑا صبر کرو، اب بہت کچھ اوپن ہونے کو ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ 7 سال سے تم وکیل تبدیل کر رہے ہو، اپیلیں کر رہے ہو کہ الیکشن کمیشن کو اکاؤنٹ دیکھنے سے روکا جائے۔ 7 سال سے پارٹی کا بانی رکن دہائی دے رہا ہے۔ 7 سال سے تم درخواستیں دے رہے ہو کہ کارروائی خفیہ رکھی جائے۔ 7 سال سے تم کاغذات پیش نہیں کر رہے، تاخیری ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہو۔ مریم نواز کی مزید جائیداد نکلنے والی ہے۔ مریم نواز کیس پڑھ لیں یا پڑھوا لیں، فارن فنڈنگ کیس پیناما 2 ثابت ہوگا۔ شیخ رشید کا دعویٰ، بولے فضل الرحمان سب سے زیادہ خسارے میں رہیں گے، پہلے بھی ہاتھ ہوا اب بھی ہوگا۔ اپوزیشن نے ایسا ہی تعاون کیا تو ہماری طرف سے بھی تعاون ہی ملے گا۔ بلاول سے میں تو خوش ہوں، باقی پورا پاکستان جلتا ہے۔ مراد سعید کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پارٹی فنڈنگ کیس سے بھاگ رہی ہے، انہیں ڈر ہے یہودی لابی سے ان کی فنڈنگ بے نقاب ہو جائے گی۔ یہ بھی پیناما طرز کا کیس ہے، بھارتی پروپیگنڈے اور پی ڈی ایم کے بیانیے میں مماثلت ہے، جنگ بڑی ہے اور یہ سب مہرے ہیں۔ براڈ شیٹ کیس نے سابق حکمرانوں کو بے نقاب کر دیا۔ کیس کی روشنی میں جامع تحقیقات کرا رہے ہیں۔ حکومت اور ادارے اپوزیشن کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ وزیر اعظم کی حکومتی رہنماؤں کے اجلاس میں گفتگو، بولے یہ لوگ آج بھی صرف دولت بچانے کے لیے این آر او مانگ رہے ہیں، قوم کی لوٹی ہوئی دولت واپس لائی جائے گی۔ فارن فنڈنگ کیس کی اوپن سماعت کی پیشکش کر چکا ہوں، کیس میں اپوزیشن کی حقیقت قوم کے سامنے آئے گی۔ کمیشن ہے نا، یہ تو 45 دن کے لیے بنا ہے اور اس کمیشن کا کام یہ ہے کہ یہ جو براڈ شیٹ کا معاملات کو بڑے غور سے دیکھے، یہ اپنی رپورٹ پیش کرے کیبنٹ کو کہ یہ معاملہ کیسے ہوا، کیا ہوا۔ وزیر اعظم نے جسٹس ریٹائرڈ عصمت سعید کو براڈ شیٹ انکوائری کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں کمیٹی کے ممبران کا تقرر جسٹس عصمت سعید کی مشاورت سے ہوگا۔ کمیٹی کمیشن ایکٹ کے تحت بنائی گئی جو 45 دن میں رپورٹ پیش کرے گی۔ انفارمیشن منسٹری کی کمیٹی میں
नैब के चेयरमैन को बुलाने की बात मसका खेज है। जो मीडिया पे चीजें आई हैं, हम तो उस हवाले से बात कर रहे हैं। ब्रॉडशीट स्कैंडल, चेयरमैन नैब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात में तलब। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने चेयरमैन नैब को बुलाने की मुखालफत कर दी। कहते हैं चेयरमैन नैब को तलब करना मुज़हका खेज है। अपोजिशन हर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके नैब को दबाव में लाना चाहती है। चेयरमैन कमेटी जावेद लतीफ कहते हैं कि ब्रॉडशीट स्कैंडल से दुनिया भर में रुसवाई हुई। नैब ने अभी तक कोई वजाहत नहीं दी कि आया वो बेगुनाह है या नहीं। इजलास में वजीर ने कहा था कि उन्हें कोई एतराज नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आईएसआई हेडक्वार्टर्स का दौरा। डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को इलाकाई और कौमी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कौमी सिक्योरिटी के लिए आईएसआई की अनथक कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ का आईएसआई की पेशावराना तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। मुल्क में एक बयानिया कायम करने की कोशिश की जा रही है कि इजराइल को तस्लीम करना पाकिस्तान के मुफाद में है। JUIF की कराची में इसराइल नामंजूर रैली। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी का खिताब, बोले ऐसा बयानिया तरतीब दिया जाता है कि इसराइल तस्लीम करना पाकिस्तान की मजबूरी है। बैतुल मक़दस की आज़ादी तक इसराइल तस्लीम करने का सोच भी नहीं सकते। अवाम मुत्तफ़िक़ हैं, फ़लस्तीन कश्मीर के अवाम का सौदा कभी नहीं करने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर में ताख़ीर, लोग पिंडाल छोड़कर जाते रहे। रैली के बायस दिन भर कराची की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। खुद मौलाना फजल रहमान साहब के असासे निकल चुके हैं। हम नेब से ये मुतालबा करते हैं जमीयत उलमा इस्लाम के तमाम वज़रा जो बलूचिस्तान में रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में रहे हैं, उनके खिलाफ नेब कार्रवाई करें। मौलाना फजल रहमान विफाकुल मदारिस को मुतनाज़े बना रहे हैं। आज मौलाना फजल रहमान के असासे जाहिर हो चुके हैं। नैब JUIF के साबिक दौर के वज़रा के असासों की तहकीकात करे। JUI नजरियाती के मौलाना अब्दुल कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले PDM में शामिल तमाम जमातों ने पाकिस्तान को लूटा। PDM मुल्क में इंतशार फैला रही है। बलूचिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में भारत मुलव्विस है। मदारिस की बढ़ती हुई तादाद और उलमा की ख्वाहिश के पेश नज़र वफाकी वजारत तालीम का मदारिस के लिए नए इम्तिहानी बोर्ड या विफाक के क़याम का फैसला। क़वायद व ज़वाबित जारी, जिसके मुताबिक किसी भी बोर्ड या उससे मुंसलिक मदरसा या जामियात ने सियासी सरगर्मी में हिस्सा लिया तो रजिस्ट्रेशन मनसूख की जा सकेगी। जामियात तंजीमी और दाखिली उमूर में मुकम्मल तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार होंगी। वजारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड मदारिस को कुर्बानी की खालें जमा करने के लिए NOC से मुस्तस्ना किया जाएगा। हतमी नोटिफिकेशन वजारत दाखिला की मुशावरत से जारी होगा। आज आपने आम शहरी की ज़िंदगी में आसानी पैदा की और ये सक्सेशन सर्टिफिकेट को ऑनलाइन लेके आया। ये आज आपने बहुत बड़ा कदम लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विरासती सर्टिफिकेट का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, नए कानून के तहत अब 2 हफ्ते में सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हमारे मुल्क में कानून में आसानियाँ नहीं, जिसका फ़ायदा उठाया जाता है। उम्मीद है ख़वातीन से मुताल्लिक़ विरासत के क़वानीन में बेहतरी लाई जाएगी। ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें ख़वातीन को अज़ खुद हिस्सा मिले। वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम कहते हैं, विरासती सर्टिफिकेट के लिए अब वरसा को एक साथ अदालत आने की ज़रूरत नहीं। क्या ये नया पाकिस्तान नहीं? पंजाब पुलिस ने 69 शहरी कत्ल कर दिया। फैसलाबाद के 30 साला वक्कास को पेट्रोलिंग पुलिस ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। वक्कास का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने ASI के पैर पर गलती से गाड़ी चढ़ा दी थी। नाके पर पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से गाड़ी रोकी गई। शदीद धुंध के बायस वक्कास एहलकारों का इशारा ना देख सका। गाड़ी रुकते रुकते ASI के पांव पर चढ़ गई। एहलकारों के बंदूकें तानने पर वक्कास ने डर कर गाड़ी दौड़ा दी। पुलिस ने ताक़ुब करके गाड़ी दोबारा रोकी। ASI के हुक्म पर पहले पेट में गोली मारी गई, फिर बंदूक के बट मारे। जख्मी वक्कास पुलिस के तशद्दुद के बाद दम तोड़ गया। ASI शाहिद मंजूर समेत 3 एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए। वजीर आला पंजाब ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली।
کراچی ٹرانسفارمیشن پلان سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس کی اندرونی کہانی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ اور علی زیدی کے درمیان تلخ کلامی۔ ایس بی سی اے کے بجائے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کب ہوگا؟ معاملہ کب تک مکمل ہوگا؟ تاریخ بتائیں۔ علی زیدی کے وزیر اعلیٰ سے سوالات، میں آپ کو جواب دے نہیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا جواب۔ علی زیدی سیکھ پا، اپنی فائلز اٹھائیں اور اجلاس سے چلے گئے۔ وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں عوامی مسائل پر سندھ حکومت اختیارات کی منتقلی کے لیے سنجیدہ نہیں۔ کراچی میں فوڈ ڈیلیوری کی آڑ میں جرم کا چوتھا واقعہ۔ گلزار ہجری میں فوڈ ڈیلیوری سروس کا روپ دھارے ملزمان کی شہری سے لوٹ مار، کار میں بیٹھے شہری سے نقدی اور موبائل فون چھین لیا۔ ملزمان نے آن لائن فوڈ ڈیلیوری سروس کا بیگ بھی لٹکا رکھا تھا۔ Hi, my name is Awais Aftab and I job their manager and that's it. Shabash. So this is our manager who's been with us for 9 years. اردو سے ہو بیزار، انگلش سے کیوں اتنا پیار؟ انگریزی نہ آنے پر اپنے مینیجر کا مذاق اڑانے والی خواتین کی ویڈیو وائرل۔ سوشل میڈیا پر اسلام آباد میں کیفے کی مالکن کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ غلامی کا دور چلا گیا لیکن غلامانہ ذہنیت برقرار ہے۔ ٹویٹر پر کیفے کے بائیکاٹ اور اردو کے ہیش ٹیگ ٹاپ ٹرینڈز میں شامل۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے عہدہ سنبھالتے ہی 15 حکم ناموں پر دستخط کر دیے۔ مسلم ممالک پر سفری پابندیاں ہٹا دیں۔ ٹرمپ کی متعدد متنازع پالیسیوں کو ختم کر دیا۔ میکسیکو سے متصل سرحد پر دیوار کا تعمیری کام مکمل۔ امریکہ ماحولیاتی تحفظ سے متعلق پیرس معاہدے میں دوبارہ شامل۔ چین کی جو بائیڈن کو امریکہ کا صدر بننے پر مبارکباد۔ ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں پر پابندی عائد۔ پومپیو سمیت 28 افراد چین، ہانگ کانگ اور مکاؤ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ بھارت کے کالے کرتوتوں کی قلعی کھل گئی۔ پاکستان مخالف مہم کی حقیقت دنیا کے سامنے آشکار۔ ڈس انفو لیب کی رپورٹ آتے ہی نام نہاد تھنک ٹینکس اور جعلی این جی اوز ٹوٹنے لگی۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا اعلی کار ساؤتھ ایشیا ڈیموکریٹک فورم کے تمام بورڈ ممبرز نے استعفیٰ دے دیا۔ فراڈ تھنک ٹینک 2011 میں وجود میں آیا۔ برسلز میں واقع تھنک ٹینک کا تعلق مودی سے منسلک شریواستو گروپ سے بتایا جاتا ہے۔ بی بی سی پروگرام میں مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ نہ دکھانے پر بھارتی نژاد برطانوی ممبر پارلیمنٹ کا اعتراض۔ برطانوی پارلیمنٹیرین جیمز ٹیلی کا کرارا جواب، بولے بی بی سی نے مقبوضہ کشمیر کو متنازع علاقہ دکھا کر ٹھیک کیا۔ نقشے میں واضح صورتحال دکھائی گئی۔ امید ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بچوں سے زیادتی کے قانون میں ترمیم کا بل تیار کر لیا۔ زیادتی کے مجرم کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا تجویز۔ غیر اخلاقی ویڈیو پر 14 سال قید بامشقت، 5 لاکھ جرمانے کی سفارش۔ زیادتی کے مرتکب افراد کو حکومت کی جانب سے معافی نہیں ملے گی۔ عمر قید کی سزا پانے والے طبعی موت تک جیل میں رہیں گے۔ قوم کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 31 جنوری تک 5 لاکھ ڈوزز ویکسین کی پاکستان کو دستیاب ہو جائیں گی۔ پاکستانیوں کے لیے خوشخبری، چین 31 جنوری تک 5 لاکھ کورونا ویکسین پاکستان کو فراہم کرے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں چین نے پاکستان کو جہاز بھیجنے کا کہا ہے۔ مستقبل قریب میں کورونا ویکسین کی طلب 11 لاکھ ہوگی۔ چین فروری تک مزید کورونا ویکسین بھی دے گا۔ خیر سگالی کا ہاتھ بڑھانے پر چین کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم سے گورنر اسٹیٹ بینک کی ملاقات، ملکی معیشت کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ادائیگیوں، برآمدات اور ترسیلات زر میں استحکام اور متوقع اضافے کے بارے میں بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اسپیکر پرویز الہی کی ملاقات، سینٹ انتخابات میں مشترکہ طور پر مل کر چلنے پر اتفاق۔ صوبے کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ پرویز الہی نے سینٹ انتخابات میں کاف لیگ کی پوزیشن اور اپنے امیدوار سے وزیر اعلیٰ کو آگاہ کیا۔
بڑے مقابلے کی بڑی تیاری، جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں تیاریاں۔ مہمان ٹیم نے جم خانہ میں پریکٹس میچ کھیلا۔ پہلا ٹیسٹ 26 جنوری سے کھیلا جائے گا۔ جنوبی افریقہ کے سابق کپتان فیف ڈو پلیسی پاکستان کی سرزمین پر پہلا ٹیسٹ کھیلنے کو بےتاب، کہتے ہیں یہ پاکستانیوں کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے۔ بدقسمتی سے کورونا کی وجہ سے شائقین نہیں آ سکیں گے۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,13,472 روپے ہو گئی۔ 1 گرام سونا 9,728 روپے 41 پیسے کا ہو گیا۔ 1 ملی گرام سونے کی قیمت 9 روپے 72 پیسے ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہے۔